أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الحمد رب السماوات رب الأرض ورب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة عليك وآله وسلم كثيرا كثيرا حرفا حرفا ألفا ألفا دائما أبدا بعدد كل معلوم لك. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك یا نبی اللہ. مرکز افضلیہ کے میرے پیارے پیارے سننے والے سامعین، حاضرین اور قارئین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے آج دادا سرکار میم ہندی شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ کے فیض و برکت سے چلنے والے روزانہ تعلیمی نشست کے سیریز میں اولیاء اللہ کے خصوصی گفتگو کے حوالے سے آج ہم لوگ پھر حاضر ہوئے ہیں، اور آج کی بھی نشست میں ہم اللہ والوں کی مخصوص باتیں، چنی ہوئی جو ہے نایاب باتوں کو ذکر کریں گے، اور اس پر کچھ غور و فکر بھی کریں گے، اور اس کا تشریحی بیانات وغیرہ بھی کریں گے اپنے تبصرے کے ساتھ انشاءاللہ تعالی. آئیے اس میں شامل ہوتے ہیں ہم لوگ. اور آج کا جو پارچہ میرے ہاتھ میں ہے، اس پارچے کا نام ہے صحت ایمان، یعنی ایمان کی صحت. صحت ایمان کے اس عنوان اور اس پارچے کا نام سے آج ہم لوگ انشاءاللہ تعالی حضرت شاہ مراد سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کچھ کتب اور ان کے اقوال سے بات کریں گے، محفل اولیاء سے اور سیر الاخیار سے، جو نہایت ہی بہت ہی جو ہے مایہ ناز کتابیں ہیں تصوف اور صوفیہ کی، اور جس کے مخصوص نوٹس پر ہم لوگ بات کرتے رہتے ہیں. آئیے آج شروع کرتے ہیں. سب سے پہلا جو کوٹ آج سامنے آ رہا ہے، حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ علماء کی نماز اور ہے اور فقراء کی نماز اور ہے. علماء صرف قیاساً کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، مگر فقراء جو ہوتے ہیں جب تک رب کعبہ کو نہیں دیکھ لیتے تکبیر نہیں کہتے. اللہ اکبر. اور ان کی عقل درجہ کی نماز وہ ہے کہ عرض پر پڑھیں، اور علماء کی ہمت کی معراج صرف یہی ہے کہ وہ متولی ہوں یا مدرس ہوں یا قاضی ہوں یا صدر الصدور بن جائیں، مگر فقراء کے مراتب کا کوئی حد و اندازہ نہیں ہے. ان کا پہلا مرتبہ وہ ہے کہ جو بیان ہوا، یعنی عرض پر نماز پڑھنا. یعنی حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ علماء کی نماز اور فقراء کی نماز میں بہت فرق ہے. علماء صرف قیاساً کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، جبکہ جو فقراء لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، وہ تکبیر کہتے ہی نہیں ہیں جب تک دیدار الہی نہیں ہو جاتی اور پوری جو ہے حاضری جو ہے حضور قلبی حاصل نہیں ہو جاتی، تب تک وہ تکبیر ہی نہیں کہتے. کہتے ہیں کہ وہ تکبیر ہی نہیں کہتے، اور ان کی عقل درجہ کی نماز وہ ہے کہ عرض پر پڑھیں. یعنی ان کی جو نماز ہے وہ عرض پر پڑھی جاتی ہے، عرض پر ہوتی ہے، بیت المعمور میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور علماء کی ہمت کی معراج صرف یہی ہے کہ وہ متولی ہو جائیں یا مدرس بن جائیں یا صدر الصدور بن جائیں. یہ سب ان کے ٹارگٹ ہوتے ہیں علماء کے. لیکن فقراء کے جو ٹارگٹ ہوتے ہیں وہ بہت اونچا ہوتا ہے، اس کا حد و انتہا نہیں ہے. اور اسی لیے کہا گیا کہ فقیروں کی نماز اور ہوتی ہے اور علماء کی نماز اور ہوتی ہے. یہ ساری باتیں ہوائی نہیں ہیں، یہ محفل اولیاء سیر الاخیار میں درج ہے صفحہ نمبر 318 پر. حضرت موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ جو کہ سہروردی سلسلے کے قطب اور بزرگ گزرے ہیں، حضرت موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ وہ ہجڑوں کے ساتھ گاتے بجاتے تھے.
اللہ اکبر۔ ہجڑوں کے ساتھ جو ہجڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے؟ گاتے تھے، بجاتے تھے اور زنانہ لباس بھی پہنتے تھے، مگر اپنے زمانے کے قطب وقت تھے۔ ذرا غور سے سماعت فرمائیے کہ کیسے کیسے قطب وقت ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ قحط پڑا، بارش نہ ہوئی، قاضی سحر جو تھے وہ خود صاحب دل تھے، کہا کہ موسیٰ سہاگ سے دعا کرانی چاہیے، چلو دعا کرائی جائے۔ بادشاہ اور قاضی دونوں جو ہے شہر احمد آباد یعنی گجرات میں پڑتا ہے، شہر احمد آباد میں گجرات میں آپ کے گھر پر پہنچے، ٹھیک ہے، اور عرض کی تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو ایک گناہگار بندی ہوں اور اس طائفہ میں گزر کرتی ہوں، اور شاہ موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کوئی اور ہوں گے، موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ کوئی اور ہوں گے۔ جب ان لوگوں نے بہت اصرار کیا تو آپ نے منہ آسمان کی طرف اٹھایا اور آپ دیدہ ہو کر عرض کی کہ اے میرے خاوند، یعنی اے میرے شوہر، اگر ابھی بھی پانی نہ برسا تو میں اپنا سہاگ فنا کر کے رکھ دوں گی، اور یہ کہہ کر کے چوڑیاں توڑنا ہی چاہتی تھی کہ ابر اٹھا، بادل اٹھا اور خوب پانی برسا۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ علماء نے آپ کی زبردستی آپ کو سفید لباس پہنا کر نماز کے لیے کھڑا کر دیا، اور جب آپ نے اللہ اکبر کہا تو آپ کا سارا لباس سرخ ہو گیا۔ سلام پھیر کر فرمایا کہ میرا میاں کہتا ہے کہ تو سہاگن رہ، اور یہ مردے جو ہے مرے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ تو راڑ ہو جا، اور میرا سرخ لباس اتار کر انہوں نے مجھے راڑوں کا سفید لباس پہنایا تھا۔ علماء ڈر گئے اور پاؤں پر گر کر معافی مانگی۔ مشائخین گجرات میں شاہ عالم ایک بڑے بزرگ تھے، احمد آباد میں رہتے تھے۔ آپ کے پردہ کے فوراً بعد انہوں نے مریدوں کو تجہیز و تکفین کے لیے بدی ہدایت بھیجا کہ خبردار ان کی چوڑی کو ہاتھ نہ لگانا، اور جس حال میں ہیں اسی حال میں دفن کر دینا۔ یہ حضرت موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ کی بات ابھی آپ سماعت فرما رہے ہیں، یہ کس طرح سے عشق الہی میں محو تھے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا۔ سید برہان الدین اور علماء شریک تھے۔ اس سلسلے کے فقیر سدا سہاگن کہلاتے ہیں، یہ سلسلہ ہی سدا سہاگن کہلاتا ہے، اور مجالس وغیرہ جو ہوتے ہیں اس میں وہ رقص کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، نور محمد صلی اللہ کے نعرے لگاتے ہیں۔ یہ بات ہم نے خاص طور سے ذکر کیا ہے اس لیے کہ یہ بات جو ہے بہت ہی مدلل ہے۔ صفحہ نمبر 329 پر محفل اولیاء میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے سدا سہاگن آج بھی اس نام سے جانا جاتا ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اور اس طرح سے عشق اور محبت کی باتیں جو ہے چلتی ہیں، اور بڑے بڑے کرامات بھی اس سلسلے کے بزرگوں نے دکھائے ہیں، اور یہ بات جو ہے بالکل واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ اللہ والے جو ہے مختلف طریقے سے اپنی زندگیوں کو گزارے ہیں، اور اللہ والوں نے نئی چیزیں جو ہے رائج بھی کی ہیں۔ ان سب چیزوں کو دیکھنے سمجھنے کے بعد انسان کے اندر جو ہے صوفیہ اکرام کے بارے میں جو ہے نئی باتیں جاننے کو ملتی ہے، اور جو مولویوں کے بنائے ہوئے پروپگنڈے ہیں وہ فلاپ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ ابھی ہم ذکر کر رہے تھے حضرت موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ کے جو سلسلہ سہروردی کے ایک قطب بزرگ تھے، اور یہ ہجڑوں کے ساتھ گاتے بجاتے تھے، اور یہ معاملہ جو ہے زنانہ لباس پہننے کا بھی ان کے ساتھ آتا ہے کہ وہ عورتوں کے کپڑے پہنتے تھے، ٹھیک ہے، اور بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں وہ، اور یہ احمد آباد گجرات کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، احمد آباد گجرات میں ہی یہ معاملہ وقوع پذیر ہوا ہے۔ اس کے تواریخ بھی موجود ہیں، زیادہ ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ کو سارا ڈیٹیل مل جائے گا، اس کا تواریخ بھی۔ ہم جو اثر مغز یہاں پر بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ والے کیسے کیسے ہوتے ہیں، اللہ والوں نے کیسے کیسے اپنی باتوں کو جو ہے دکھایا، بتایا، سمجھایا، اور اپنے عشق اور محبت کے جوہر کو رونما کیے، ہے نا۔ آگے بڑھتے ہوئے بزرگوں نے کہا ہے کہ راہ عام تو وہی ہے کہ 5 وقتہ نماز، سال کے اندر 30 روزے اور 40 حصہ مال بطور زکوٰۃ سالانہ اللہ کے راہ میں دینا وغیرہ، یہ کیا ہے؟ راہ عام ہے۔ کیا ہے؟ راہ عام ہے۔
اور راہ خاص میں اللہ سے محبت عملی طور پر کیا جائے، اس کے درس ہوتے ہیں، اور اس میں وہ بتایا جاتا ہے کہ جسے آنکھ نہیں دیکھ سکتی، دل دیکھ سکتا ہے، کان نہیں سن سکتا، قالب سن سکتا ہے، اور یہ تعلیم سراسر خالص ہے، حالی ہے، یہاں قال کو چندہ دخل نہیں ہے۔ یعنی راہ عام اور راہ خاص کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا ہے۔ راہ عام عوام کے لیے، اور راہ خاص جو ہے اہل دل اور صاحب عشق و محبت کے لیے، یعنی صوفیوں کے لیے، اللہ والوں کے لیے مخصوص ہے، اور اس پر ہم لوگ ہمیشہ جرا کرتے ہیں، ہمیشہ گفتگو کرتے ہیں۔ یہ بات صفحہ نمبر 331 پر محفل اولیاء سے ہم نے لیا ہے۔ حضرت شیخ سماع الدین زبیری سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول دیکھیے، فرماتے ہیں کہ اگر تجھے درویشوں کی مطابعت کی طاقت نہیں ہے تو ان کے افعال و اعمال کی تقلید کرتا رہ، تاکہ ان کی ظاہری مطابعت و تقلید سے زنگ باطن دور ہو جائے۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں حضرت شیخ سماع الدین زبیری سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ درویشوں کی اگر مطابعت کی طاقت تمہارے اندر نہیں ہے، تم اگر چاہتے ہو کہ تم ہم سے نہیں ہوگا، تم یہ سوچتے ہو کہ ان کی تقلید ہم سے نہیں ہوگا، ان پر مطابعت، ان کی تابعداری ہم سے نہیں ہوگا، تو ان کے افعال و اعمال کی تقلید کر، مطلب نقل کرنا شروع کر دے ان کے حرکات و سکنات کو، تو بھی ظاہری مطابعت و تقلیدی کی وجہ سے کیا ہوگا کہ زنگ باطن دور ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ رہا ہے۔ صفحہ نمبر 333 پر محفل اولیاء میں یہ بات ان بزرگ کی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بزرگان دین کی ظاہری چیزوں کا بھی نقل کرنا باعث فیض و برکت ہے، غلط نہیں ہے۔ حافظ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے درویشوں کو وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ اگر چاہیں تو بیک وقت 100 جگہ موجود ہو سکتے ہیں، اور آپ کو بھی بیک وقت 4 جگہ دیکھا گیا، کہا کہ اس کا ذکر کسی سے مت کرنا۔ یہ بات کن کی ہے؟ حضرت شیخ سماع الدین زبیری سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ والے لوگ جو ہے بیک وقت 100 جگہ موجود ہو سکتے ہیں، بیک وقت 100 جگہ موجود ہو سکتے ہیں اس دنیاوی زندگی میں بھی، اور بعد وصال تو روحانی جو طاقتیں ہوتی ہیں اس کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے، یعنی وجود میں رہتے ہوئے بھی وہ 100 جگہ موجود ہو سکتے ہیں اللہ والے۔ اور ایک وقت میں 4 جگہ ان کو دیکھا بھی گیا تھا، اور ایسا واقعہ حضرت غوث پاک کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ بیک وقت آپ نے جو ہے کئی جگہ دعوتیں کی ہیں اور کئی جگہ موجود ہوئے۔ یہ اللہ والوں کی بڑی باتیں ہیں جو بہت ہی قابل غور و فکر ہے۔ یہ صفحہ نمبر 335 پر یہ بات درج ہے، اس لیے اس پر یقین کرنا چاہیے کہ اللہ والے جو ہے بیک وقت 100 جگہ بھی موجود ہو سکتے ہیں ایک ہی وقت میں۔ سیر الاقطاب میں مرقوم ہے کہ مکہ معظمہ میں ایک روز حضور غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ مراقبے میں تھے کہ ندا آئی کہ مانگ کیا مانگتا ہے، ہم تجھ سے بہت خوش ہیں، جو طلب کرے گا وہ پائے گا۔ عرض کی کہ الہی میرے اور میرے مریدوں کو بخش دے۔ حکم ہوا کہ جا، بخش دیا۔ عرض کی کہ جب تک میرے مرید بہشت میں نہ جائیں گے اندر میں نہیں جاؤں گا، یعنی میں بہشت میں داخل نہیں ہوں گا۔ صفحہ نمبر 341 محفل اولیاء۔ سیر الاقطاب میں یہ بات درج ہے کہ مکہ معظمہ میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ مراقبے میں تھے، اور ان سے الہامی طور سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمایا، اور یہ بات وعدہ وعید کے طور پر کیا گیا کہ جب تک میرے مریدوں کو بخش نہیں دیا جائے گا، میں اپنے مریدوں کو جنت میں داخل نہیں کر لوں گا، تب تک میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ان تمام چشتیوں کے لیے جن کا تعلق حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے ان لوگوں کے لیے، بہت بڑا جو ہے ایک مژدہ ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وعدہ وعید لیا ہے کہ اگر کوئی سچا مرید ہو، یعنی ہمارا جو مرید ہے، ہم سے جو تعلق رکھنے والا ہے، اس کی بخشش بالکل طے ہے اور اس کو جنت میں جانا بالکل واجب ہے۔ یہاں پر صرف یہ سوچنا ضروری ہے کہ شرط یہ ہے کہ ہم ان کے مرید ہوں، یعنی مریدوں میں داخل ہوں، اور صرف نام لیوا نہیں ہو، مراد نہیں ہو، بلکہ مرید ہوں۔ اور مرید ہونے کے لیے ہم نے اکثر و بیشتر ذکر کیا ہے کہ اس کا تعلق ان بزرگ سے ہونا چاہیے روحانی طور سے۔ ایک تو سلسلے کا طور سے آپ کا سلسلہ ان سے مل جائے تو زیادہ بہتر ہے، اور
اگر کسی وجہ سے سلسلہ میں کوئی کجی آئی ہے تو روحانی ربط ان سے جاری رکھنے کے لیے ان کے ساتھ جو ہے درود السلام کا معاملہ اور ایصال و ثواب اور فاتحہ کا معاملہ ضرور ہونا چاہیے، تاکہ روحانی طور سے ان کا تعلق آپ سے جڑا رہے۔ جب روحانی طور سے آپ کا تعلق ان سے جڑا رہے گا تو آپ ان کے مریدوں میں کہلائیے گا، ورنہ آپ ان کے مریدوں کے شجرے سے کٹ جائیے گا تو آپ کے لیے یہ حکم نہیں ہے، آپ کے لیے حکم نہیں آئے گا، ہے نا؟ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ مونس الارواح کی سند کے مطابق مجاہدات اور ریاضت کی کثرت کی جوگی جے پال کا فلک اول تک پرواز کرنا ثابت ہے، مگر یہی اس کی انتہا تھی، اور ہمارے ہاں اسلام میں فنائیت کی پہلی منزل میں بچے تک بھی عرش تک پرواز کر لیتے ہیں، اور پھر کلمے کی تعلیم ہی میں جو کہ پہلا علمی دروازہ ہے وہ کچھ دیکھتے ہیں جو دوسرے مذاہب کے کافی جو منتہی لوگ ہیں وہ نہیں دیکھ سکتے۔ یہ بات تو ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، صفحہ نمبر 344 پر یہ محفل اولیاء میں درج ہے، اور مونس الارواح کے حوالے سے یہ بات کی گئی ہے اس سند کے حوالے سے کہ ریاضت کی کثرت اگر کوئی جوگی کرتا ہے، کوئی جوگ کرتا ہے، کوئی ہندو کرتا ہے، تو جوگی جے پال کی طرح وہ پہلا آسمان تک پرواز کر سکتا۔ غور کیجئے، وہ پہلا آسمان تک اس کی اڑان ہو سکتی ہے، یہ بات ثابت ہے، اور یہی اس کی انتہا بھی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو ہمارے مذہب میں جو معاملہ ہے اسلام میں، یہ فنائیت کی پہلی منزل میں بچے تک بھی عرش تک پرواز کر لیتے ہیں، یعنی ہمارے ہاں جو پہلا درس ہے فنائیت کا تو وہ آسمان تک تو بچے بھی پرواز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر کلمے کی تعلیم ہی میں جو پہلا علمی دروازہ ہے وہ کچھ دیکھتے ہیں جو دوسرے مذاہب کے منتہی نہیں دیکھ سکتے۔ مطلب ہمارے ہاں یوں سمجھ لیں، ہم تو پہلے بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ ہمارے ہاں جہاں پر اس کی انتہا ہوتی ہے ان لوگوں کی دوسرے مذاہب کے تعلیمات میں، وہاں سے ہم لوگوں کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ جہاں سے ہماری جو ہے شروعات ہے ہمارے ہاں، یعنی یہ بات اس طریقے سے اس کو ایسے سمجھنا چاہیے کہ ان لوگوں کا تعلق جو ہے لطیفہ نفس اور لطیفہ قلب پر ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم لوگوں کا تو لطیفہ قلب سے شروع ہی ہوتا ہے، تو سوچئے کہ ہم کہاں تک جا سکتے ہیں۔ یعنی اس طریقے سے آپ اس کو سمجھیے تو باقی باتیں جو ہے ڈیٹیل سے بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرے مذاہب میں جو چیزیں ہیں وہ بار بار لوگ اس حوالے سے کبھی کبھی پوچھتے بھی ہیں کہ بھائی وہ کیا ہے، یہ کیا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے۔ تو ہم نے پہلے بھی چرچا کیا ہے اس کے بارے میں کہ دوسرے مذاہب میں جو چیزیں ہیں وہ ان کی جہاں پر انتہا ہوتی ہے، ہمارے ہاں وہاں سے شروعات ہوتی ہے۔ اور یہ بات ہم نہیں کہہ رہے ہیں بھائی، یہ بات صفحہ نمبر 344 پر محفل اولیاء میں درج ہے، مونس الارواح کے حوالے سے سند بھی دیا گیا ہے اس کا۔ یعنی ہمارے جو برگزیدہ بزرگ ہوئے اسلام کے، انہوں نے ان تمام باتوں کی جو ہے کیا کی ہے، اعتراف کرتے ہوئے جو ہے اس کا تائید کی ہے۔ اس لیے ہم یہ بات کہتے ہیں، اور یقین جانیے جب بھی ہم کسی کے سوال کے جواب جب دیتے ہیں اپنے کوشچن آنسر سیریز میں، تو بھلے اس وقت ہم کو یہ سند وغیرہ یاد نہیں رہتا ہے، لیکن ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو انہی کتابوں اور انہی بزرگوں کے روشنی میں بات کرتے ہیں، اس لیے ان باتوں پر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی فقر و فاقہ، بیماری، موت کو دوست رکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دوست رکھتا ہے، اور بلائے سخت اور بیماری میں مبتلا ہونا صحت ایمان کی دلیل ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات ہم نے شروع میں اس لیے ذکر کیا تھا، اور اس پارچے کا نام ہم اسی لیے صحت ایمان رکھ دیا تھا کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بہت زور دیا ہے، بہت زور دیتے ہوئے بعض کئی کتب میں ہم نے اس کا مطالعہ فرمایا، اور آپ بھی دیکھیے صفحہ نمبر 347 پر محفل اولیاء میں یہ بات آپ کو شائع شدہ ملے گی، اور دوسرے کتب میں بھی ملے گی۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ فرماتے تھے کہ جو کوئی فقر و فاقہ، بیماری اور موت کو دوست رکھتا ہے، یعنی فقر، فاقہ، تنگ دستی، غریبی اور وہ مصیبت کو اگر آپ دوست رکھیے گا اور بلا کو، سخت مصیبت کو جھیلنے کے لیے تیار رہیے گا، تو یہ جو ہے یہ دوستی آپ کے صحت ایمان کی دلیل ہے۔ یعنی ان چیزوں سے دوستی وہی رکھ سکتا ہے جس کا ایمان مکمل ہو، کامل ہو، ایمان جس کا مضبوط ہو، ہیلتھی ہو، ویلتھی ہو، ٹھیک ہے نا؟ جو ایمان کے معاملے میں ہیلدی ویلدی ہوگا، یقیناً جو ہے ان چیزوں سے اس کا ربط رہے گا، اور ان چیزوں پر بڑا صبر و ضبط رکھے گا، اور دنیاوی زندگی کو ہیچ سمجھے گا، اخروی زندگی کو اعلیٰ و اولیٰ سمجھے گا، اس کی تیاری کرے گا۔ یہ بات ہم نے کئی بار ذکر کیا ہے، لہٰذا یہ صحت ایمان کی ٹھوس دلیل ہے۔ صحت ایمان کی ٹھوس دلیل یہی ہے کہ ہم
غربت، افلاس، مصیبت، تنگ دستی اور مصیبت، بیماری، ان تمام چیزوں سے ہمارا تعلق بڑا ہی جو ہے انسیت کے ساتھ ہونا چاہیے، کوئی کراہیت کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ایسی توفیق اور ایسی قوت عطا فرمائے، آمین۔ لارڈ کرزن جو کہ ایک انگریز رائٹر ہے، نام آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، لارڈ کرزن اس کا نام تھا، اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ہندوستان میں ایک قبر حکومت کر رہی ہے اور وہ قبر خواجہ غریب نواز کی قبر ہے۔ یہ بات تو ہم لوگوں نے پہلے بھی سن رکھا ہے، یہ بات محفل اولیاء میں چھپی ہے صفحہ نمبر 348 پر، کہ لارڈ کرزن نے جو ہے انگریز اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ہندوستان میں ہم نے قبر کو حکومت کرتے دیکھا ہے، یعنی ہندوستان میں ایک ایسا قبر ہے جو حکومت کر رہا ہے، یعنی لوگوں پر راج کر رہا ہے، لوگ وہاں پہ جو ہے جوک در جوک جو ہے آتے ہیں اور اپنی حاجتیں پوری کرتے ہیں، کرواتے ہیں اور اپنی فریاد کو رکھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور انگریز لوگ اس بات کا بڑا ہی کہیے کہ فخر کے ساتھ اپنی کتابوں میں جب ذکر کرتا ہے تو ہم لوگوں کے لیے سوچنے کی بات ہے، اور افسوس اس کا مقام تب ہوتا ہے کہ جب انگریز لوگ اس طرح کی بات لکھتا ہے اور اس طرح کی بات کرتا ہے اور ہمارے ہی مولوی ملا جو ہے ان چیزوں کے خلاف فتوے صادر کرتے رہتے ہیں، تب افسوس زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ مرید ہونے سے پہلے روزانہ 3000 مرتبہ یا 4000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، پڑھ کر سو جاتے تھے، اور اسی دوران آپ کی شادی ہو گئی اور شباب کا زمانہ تھا، نئی شادی کا شوق میں جو ہے وظیفہ ترک ہو گیا۔ 3 روز بیوی کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ صحبت میں بسر کیے اور رہے۔ نکاح کے بعد تیسرے شب ایک شخص نے جس کا نام رئیس تھا خواب میں دیکھا کہ ایک عظیم الشان قصر ہے جس کے ارد گرد مخلوق جمع ہیں اور ایک پشت قد بزرگ اندر آتے اور جاتے ہیں۔ پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ کسی نے کہا کہ یہ قصر نبوی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور یہ بزرگ عبداللہ بن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رئیس دوڑ کر گیا اور عرض کی کہ حضور کے بارگاہ میں سلام کے بعد کہہ دیجئے کہ میں بھی زیارت کی آرزو میں آیا ہوں، آرزو مند ہوں۔ عبداللہ نے واپس آ کر فرمایا، ارشاد ہوا کہ تجھ میں ہمارے دیکھنے کی اہلیت نہیں ہے، آج ہی جا کر قطب الدین بختیار سے کہہ دے کہ تو روز ہم پر تحفہ بھیجتا ہے، مگر 3 روز سے ایسا غافل ہوا کہ ہمیں بھی بھول گیا۔ آپ یہ سنتے ہی رونے لگے، آپ دیدہ ہو گئے اور بیوی کو دین مہر واپس کر کے اس کو رخصت کر دیا۔ اللہ اکبر۔ صفحہ نمبر 351 پر یہ واقعہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا تفصیل سے، جس کا دیکھیے حوالہ مل گیا کہ یہ باتیں جو محفل اولیاء میں بھی شائع ہوئی ہیں اور دیگر کتب میں شائع ہوئی ہیں کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ کچھ وظیفہ پڑھتے تھے، درود شریف وغیرہ کثرت سے پڑھتے تھے، اور شادیات کے ماحول میں جو ہے مطلب نکاح کی وجہ سے یہ وظیفہ ترک ہو گیا تھا۔ تو ان کے ہی ایک مرید سے جو ہے رئیس نام کا کوئی مرید تھا ان کا، جن کو خواب میں جو ہے رسول پاک کا جو ہے قصر نبوی دکھا، وہاں پہ صحابہ لوگوں کو انہوں نے دیکھا، اور اس کے بعد وہاں سے وہ پیغام ملا کہ جو ہے قطب الدین بختیار کاکی کو کہہ دو کہ 3 دن سے اس کا جو ہے تحفہ نہیں مل رہا ہے۔ یہ بات جب رسول پاک کا میسج جب جو ہے رئیس نے آ کر کے، یعنی ان کے مرید نے آ کر کے حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو پیش کیا، تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی بہت نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، اور انہوں نے جو ہے توبہ کی اور اپنا مشغلہ جو ہے جس طرح سے روز کرتے تھے وہ پھر کرنا شروع کر دیا۔ اور یہاں تک کہ کتب میں لکھا ہے کہ جن سے یہ معاملہ ہوا تھا، مطلب ان کی جو معاملہ نکاح وکاح کا جو مسئلہ تھا، ان کو آپ نے جو ہے دین مہر دے کر کے اس کو واپس کر دیا اور معذرت کر لیا کہ بھائی ہم جو ہے تمہارے ساتھ زیادہ وقت نہیں دے سکتے، کیوں کہ ہمارا ڈیوٹی کچھ اور ہے۔ اور پھر جو ہے اس کو آپ نے جو ہے جدا کیا اور اس کا حق ادا کر کے دین مہر دے کے واپس کر دیا، اور پھر اپنے مشاغل میں اپنے ذکر و اذکار میں لگ گئے اور اپنے ڈیوٹی پر لگ گئے۔ یہ سب باتیں جو ہے اللہ والوں کی ایسی باتیں ہیں جو کافی عبرتناک بھی ہے اور ہم لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر ہم کو ذکر اذکار واقعی روزانہ کرتے ہیں تو بلا ناغہ ہونا چاہیے۔ سارا ذکر اذکار رسول پاک کے بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور ہر ذکر اذکار کے رسول پاک کی خبر ہوتی ہے، یہ ایک روحانی معاملہ ہے۔
اس کے علاوہ ہم کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جیسا کہ آپ نے بھی دیکھا کہ رئیس نام کا ایک مرید تھا، اس نے خواب میں جب دیکھا اور کہا کہ بھائی ہم بھی زیارت کرنا چاہتے ہیں رسول پاک کو، تو صحابہ نے میسج دیا کہ تمہاری ابھی یہ صلاحیت نہیں ہوئی ہے کہ تم رسول پاک کی زیارت کر سکو۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر کس و ناکس کو، یعنی ہر کسی کو رسول پاک کی زیارت نصیب نہیں ہوتی ہے، اور کسی کو اگر نصیب ہو جاتی ہے تو وہ بڑا ہی قسمت والا ہے۔ اسی لیے ہم ان لوگوں کو مبارکباد دیتے ہیں جو زیارت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں بھی کر لیتے ہیں یا کر چکے ہیں، بہت مبارکباد ہیں وہ لوگ۔ اور جو لوگ نہیں کیے ہیں ان لوگوں سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کی ابھی صلاحیت نہیں ہوئی ہے کہ وہ بارگاہ رسالت میں حاضری دے سکیں، تو ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے تزکیہ تصفیہ کرنا چاہیے، کثرت سے درود و سلام پیش کرنا چاہیے، اور اتنا شدت سے کرنا چاہیے کہ رسول پاک کی نظر کرم ہو اور آپ کو بھی زیارت نصیب ہو جائے۔ یہ ہماری خاص طور سے دعا ہوگی تمام بھائیوں کے لیے، تمام بہنوں کے لیے۔ اور یہ تمام میسج ان جب باتوں سے جب پتہ چلتا ہے تو اس سے بہت سی چیزیں سیکھنے اور سمجھنے کو ملتی ہے، اور بہت عمدہ طریقے سے جو ہے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے یقیناً۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا، خاصان خدا کو یہ تصرف حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے طواف کے لیے خواہ وہ کہیں ہو، خود کعبہ شریف کو وہیں بھیج دیتا ہے۔ جب یہ آپ فرما رہے تھے تو اسی لمحے مجلس پر کچھ وارفتگی کا عالم طاری ہوا اور دیکھا کہ کعبہ شریف سامنے ہے، اور سب نے طواف کیا، پھر غیب سے ندا آئی کہ تمہارا حج ہم نے قبول کر لیا۔ صفحہ نمبر 352 پر محفل اولیاء میں یہ واقعہ درج ہے، شائع ہو چکا ہے یہ بات۔ کہنے کا مطلب کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جو فرما رہے تھے اس کو پریکٹیکلی طور پر جو ہے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے دکھا دیا۔ کہنے کا مطلب کہ اللہ کے ولی جہاں پر ہوتے ہیں وہاں پر کعبہ ارد گرد ہوتا ہے اور کعبہ اس کا طواف کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ صفحہ نمبر 352 پر درج ہے۔ اور اکثر و بیشتر ہم نے سنا ہے کہ بعض اولیاء اللہ کے ساتھ ایسے کئی مشاہدات ہوئے ہیں۔ خود ہمارے پیر و مرشد سرکار دادا شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ جہاں پر آپ رہا کرتے تھے، جس گاؤں میں آپ کی جو ہے مسکنت تھی، جس گاؤں میں آپ کا آشیانہ تھا، کڑیتا شریف میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، وہاں پر دادا سرکار فرمایا کرتے تھے، اور کئی لوگوں نے اس کا مشاہدہ بھی کیا ہے، اور ہم نے بھی جو ہے گاہے بگاہے کئی چیز وہاں پر ہم نے محسوس کیا، اور وارفتگی کے عالم میں ہم نے بھی جو ہے بچپن کے عالم میں یہ چیز محسوس کیا اور سمجھا بھی کہ جہاں پر آپ رہتے تھے اس گاؤں کے آس پاس ارد گرد میں کعبہ شریف کا ایک مقام تھا جہاں پر دادا سرکار فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو یہاں پہ تم کو کعبہ دکھے گا، اور بہت بڑا بات، بہت بڑا جو ہے ایک راز تھا وہ چیز۔ اس کے علاوہ دترول شریف میں جہاں پر آپ کا مکان شریف تھا، جہاں پہ آپ رہا کرتے تھے، اس کے ارد گرد بھی جو ہے بالخصوص ہم نے جو ہے مشاہدہ کیا کہ وہاں پر کعبہ شریف موجود ہے، لوگ اس کا طواف کر رہے ہیں۔ تو کچھ مشاہدات ایسے ہیں جس کو ہم بہت سارا چھپا کے بیان کرتے ہیں، نہیں بیان کرتے ہیں، لیکن جہاں پر ضروری ہوتا ہے کچھ بات سامنے رکھنا پڑتا ہے، چونکہ یہ بات جو ہے بہت ہی مستند ہے اللہ والوں کے حوالے سے، اس لیے ہم نے بھی یہاں پر یہ بات بیان کرنا مناسب سمجھا ہے، اور ہم نے کوئی جھوٹ بات نہیں کہی ہے بلکہ ہم نے سچی بات کہی ہے۔ جو یقین والے لوگ ہیں وہ یقین ضرور کریں گے، اور یہ حق بھی ہے۔ چنانچہ اس طریقے سے اللہ والوں کے چاہنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کے آستانے پر پہنچ کر کے ان کا یقیناً حج بھی ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات اور یہاں پر انکلوڈ کرنا چاہیں گے کہ پچھلے سال جب سرکار مہندی شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر 2023 میں ہم لوگ زیارت کے لیے جا رہے تھے، اور وہاں پر جب چادر پوسی گل پوسی کا موقع تھا، عرس کا موقع تھا، تو اس وقت بھی جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے، دادا سرکار مہندی شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ کے فضل و کرم سے، ان کے عنایت چشم کرم سے جو ہے یہ مشاہدہ ہم کو بھی کرایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ جاؤ تمہارا حج آج قبول ہوگا، آج تم لوگوں کا حج ہے، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کا حج قبول کرے گا۔ اور ہم نے یہ بات جو ہے تمام بھائیوں کو بھی اسی وقت بیان کیا تھا، مزار شریف پر بھی دادا اس کے گواہ ہیں، دادا سرکار مہندی رحمۃ اللہ علیہ، کہ ہم نے جو دیکھا تھا، جو مشاہدہ ہم کو کرایا گیا، ہم نے تمام پیر بھائیوں کو جب بتایا تو وہ لوگ بھی بہت خوش ہوئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم کسی پیر اور کسی مرشد کے آستانے پہ جاتے ہیں اور اس کا طواف کرتے ہیں اور اس کا یہ گل پوسی چادر پوسی کرتے ہیں،
تو یقیناً ان کتب کے حوالوں سے اور اللہ والوں کے ان باتوں اور ان مشاہدوں کے حوالے سے ہم دیکھیں تو ہمارا یقیناً حج ہوتا ہے، اور حج کے فیوز و برکات ہم کو حاصل ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اور یہ بات یہاں پر جب نکل گئی ہے تو خاص طور سے ہم یہ بھی اعلان کرنا چاہیں گے کہ آنے والے کچھ دنوں کے بعد محرم کے 6 تاریخ کو ہمارے سرکار شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر ہم لوگ اس سال پھر 2024 میں گل پوسی اور چادر پوسی کے لیے جائیں گے عرس کے موقع پر انشاءاللہ۔ اور یقیناً میرا ایمان کہتا ہے کہ ہم لوگوں کا پھر حج لکھا جائے گا، اور کیوں نہ لکھا جائے، کیونکہ اللہ والوں کا زیارت کرنا کسی حج سے کم نہیں ہوتا ہے، اور اس کی کئی جو ہے سند ہم نے پہلے بھی پیش کیا اور ابھی بھی ہم پیش کر رہے ہیں کہ جہاں پر اللہ والے ہوتے ہیں، جہاں پر اللہ والے کا آسیانہ آستانہ ہوتا ہے، وہاں پر کعبہ شریف تو کیا، کعبہ شریف کو بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ جا کر اس کا طواف کرے، وہ کعبے کا کعبہ ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے بزرگوں کے آستانے پر جانے والے لوگ جو ہے یقیناً حج جیسے بڑے معاملے سے جو ہے سرفراز ہو سکتے ہیں۔ شریعتی اعتبار سے تو وہ بات ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مقابلہ کرے گا، لیکن طریقتی اعتبار سے محبت کا حج تو ضرور لکھا جاتا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ جو لوگ بھی ہم کو سنتے ہیں، بالخصوص ہمارے پیر بھائی بھی اور جو لوگ ہمارے پیر و مرشد شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ کے معتقدین ہیں اور دور دراز سے عقیدت مندان حضرات ہیں، وہ لوگ بھی چاہیں تو انشاءاللہ تعالی محرم کے 6 تاریخ کو انگریزی کی جو تاریخ مقرر پڑے گی انشاءاللہ تعالی، اس تاریخ کو دترول شریف کے جو ہے مزار شریف کے اس میدان میں جہاں پر دادا سرکار محمد رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے، ہم لوگ جو ہے صبح 6 تاریخ محرم کے 6 تاریخ کو ضرور جا کر کے ہم لوگ اس فرض سے سبکدوش ہوں گے، سرفراز ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ حج مقبول حاصل کریں گے۔ آمین ثم آمین۔